یہ کہ مجھے تھوڑا لیٹ ہو جاتا ہے، اس لیے میں ڈاکٹر صاحب کو پہلے بتا دیتی ہوں. آج انہوں نے اس کو بھی پہلے سے میرے انٹروڈکشن میں استعمال کیا. مضمون شروع کرنے سے پہلے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتی ہوں. آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ کچھ لوگ زردے پر قورمہ ڈال کر کھاتے ہیں، میں ان میں سے ایک ہوں. مضمون اردو میں ہے لیکن بیچ میں کچھ لائنیں انگریزی میں لکھی ہیں، اس لیے امید ہے آپ ان کو زردے پر قورمے کی طرح انجوائے کریں. میں سب سے پہلے ڈاکٹر خالد سہیل کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے نہ صرف مجھے کتاب پڑھنے کے لیے فراہم کی بلکہ اس پر میرے نقطۂ نظر کو اتنی اہمیت دی کہ میں اس محفل میں بیان کر سکوں. جب ڈاکٹر صاحب نے پہلی مرتبہ مجھ سے اس بارے میں بات کی تو یہ میرے لیے قابل فخر بھی تھا اور تھوڑا خوفزدہ کر دینے والا بھی تھا، کیونکہ ڈاکٹر صاحب مجھے اپنا دوست اور میں انہیں اپنا استاد مانتی ہوں اور اپنے آپ کو ان کا چھوٹا کہتی ہوں. ہمارے ہاں استاد اس کو کہا جاتا ہے جو لوگ اپنی فیلڈ کے بہت ماہر ہوں اور ان کا شاگرد چھوٹا کہلاتا ہے. اس حوالے سے میں ان کے کئی مرتبہ اپنے دماغ کی اس امیجنری تصویر سے آگاہ کر چکی ہوں کہ میں آپ کے پیچھے پیچھے کان میں پینسل لگائے ہاتھ میں کاپی اٹھائے بھاگ رہی ہوں تاکہ جو بتائیں نوٹ کر لوں اور کچھ سیکھ لوں. اس پر سونے پہ سہاگا اگر آپ ایسی کتاب کا ریویو لکھنے اور پڑھنے جا رہے ہوں کہ دوسرا نام ڈاکٹر سہیل زبیری ہو تو دونوں مصنفین اپنے فیلڈز کے ماسٹر ہیں. یقین مانیے یہ بیل مجھے مار نہیں بلکہ خود بیل کے سینگوں پر بیٹھ کے پورے اسٹیڈیم کا چکر لگا کر اپنی مہارت اور قابلیت کا بھانڈا پھوڑنے کے لگا دے. لیکن میرے لیے اس کتاب میں دلچسپی کی وجوہات ذاتی بھی ہیں اور پروفیشنل بھی. سائنس سے سب سے پہلا میرا تعارف اسکول یا نصابی کتابوں سے نہیں ہوا بلکہ ڈان اخبار کے صفحے سائنس اور ٹیکنالوجی سے ہوا. اس کو میرے علاوہ گھر میں میرے اماں ابا شوق سے پڑھتے تھے اور پرجوش تبصرہ کرتے تھے. میرے لیے سائنس کی ایکسیپٹنس کا یہ پہلا سبق تھا جو واقعہ اس سلسلے میں سنگمید ثابت ہوا. ایک دن میں اپنے کسی کام کی وجہ سے اپنی ابا کی اسٹڈی میں داخل ہوئی تو انہوں نے مجھے بہت جوش انداز میں کلوننگ اور اسٹیم سیل ریسرچ کے بریک تھرو کے بارے میں بتایا اور ہالی ووڈ کی ساری سائنس فکشن فلمیں میرے آنکھوں کے آگے گھوم گئی. میری کوشش ہوتی تھی کہ میں ان سے پہلے یہ صفحہ پڑھ لوں تاکہ مس نو اٹ آل کی طرح سے پہلے نیوز بریک کر سکوں. لیکن اس کا دوسرا رخ یہ تھا کہ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو سوال جواب کے عمل سے گزرنا پڑتا. یہ وہ عمل ہے جس سے بطور معاشرہ ہم دور بھاگ. ہم اندھی تقلید کی تربیت گھر سے دینا شروع کرتے ہیں. بطور ماں باپ ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم جو کہیں بچے اس پر آنکھ بند کر کر عمل کریں. سوال چاہے وہ سائنس کا ہو، سائیکالوجی کا ہو، مذہب کا ہو، ہم بطور بڑے اس کی اجازت نہیں دیتے کیونکہ ہم علم نہیں رکھتے اور جاننا بھی نہیں چاہتے کیونکہ اندھی تقلید آسان اور جاننے کا عمل دشوار گزار اور محنت کرنا ہے. اگر آج کی جنریشن زی چیزوں کو جان رہی ہے، پڑھ رہی ہے تو یہ انٹرنیٹ کی بدولت ہے. اس میں ہمارا یا ہمارے بڑوں کا کوئی کردار نہیں کہ سفید بال بایولوجیکل ایج کی نشاندہی تو کرتے ہیں، دماغ کی میچورٹی کی نہیں. اس نے زنجیر میرے پاؤں میں دوری کر دی. میں نے پوچھا تھا کہ دیوار سے آگے کیا ہے. اس لیے اس کتاب کا ان سوالوں کو پرکھنا جس پر جھڑک دیا جاتا ہے میرے لیے بطور لکھاری بہت دلچسپ ہے اور اہم بھی. اس کتاب میں 3 اہم مضامین کو زیر قلم لایا گیا ہے. مذہب، جس کے بارے میں آج کل پوری دنیا میں انتہا پسندی کی لہر شدت سے واپس آئی ہے کہ بقول یوسفی جہاں جتنی زیادہ غربت ہوتی ہے وہاں اتنا زیادہ آلو اور مذہب دکھتا ہے. لیکن یہ انتہا پسندی اندھی تقلید کو جنم دے رہی ہے کیونکہ ہماری سہل پسندی ہمیں پڑھنے اور سوال کی جستجو کی اجازت نہیں دیتی. رہی صحیح کسر ایک بورنگ نظام تعلیم کی ریگورس اسٹائل ٹریننگ پوری کرتی ہے جس میں سارے محمود و ایاز باشمول رضیہ سلطانہ کے ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر نمبروں کے پیچھے سجدے کرتے جاتے ہیں جس کا پریکٹیکل لائف میں کوئی حاصل وصول نہیں. سائیکالوجی، جس کے بارے میں آج کل مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے کچھ اکائی پھیل رہی ہے لیکن پھر بھی آج بھی اس کو پاگلوں کا مضمون سمجھا جاتا ہے. بریک ڈاؤن یا برن آؤٹ کا شکار لوگ آج بھی لوزرز اور بزدل کے تانے سنتے ہیں. اس وجہ سے اتنا حوصلہ کم لوگوں میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے برن آؤٹ کو اکنالج کریں اور اپنی مینٹل ہیلتھ اور سینٹی کی خاطر اپنے لائف سٹائل میں تبدیلیاں کریں. جہاں تک سائنس کا تعلق ہے
کینیڈا آنے سے پہلے میں سائنس کے حوالے سے صرف اپنے خطے کے لوگوں کو دولے شاہ کا چوہا سمجھتی تھی. کینیڈا کی زیارت اور کووڈ کی وبا نے میرے اس تعصب کو دور کر دیا. میں اس امر سے آگاہ ہوئی کہ جہالت عالمی مرض ہے اور سائنس اور سائنسدان کی طرف تعصب وبائی ہے، کہ پاکستان کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ ایوولوشن سے انکاری ہیں اور کینیڈا کے ہائی اسکول کا ٹیچر مون لینڈنگ سے. ثابت ہوا کہ جہالت کی کوئی قومیت نہیں. اس تناظر میں یہ کتاب زیادہ اہم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ ان 3 مختلف مضامین سے جڑے سوالوں کا جواب ڈھونڈتی ہے. ڈھونڈنے کی طرف دوسرا قدم ہے. اس ذہین بچے کا پہلا قدم پاکستان میں ہونے کی وجہ سے میں نے مس کر دیا تھا. امید ہے دوسرے قدم کو پرجوش طریقے سے اس کا استقبال کر پاؤں گی. اس کتاب کی خصوصیت اس کا آسان ماحول ہے. اس کو دونوں مصنفین نے 2 حصوں میں تقسیم کیا ہے. ڈاکٹر سہیل زبیری کی تحریر کردہ مضامین کوانٹم فزکس کی ایک عام کاری کے ساتھ پیشنس کی ریفلیکشن ہے، اور میں فزکس کے ساتھ بے پناہ محبت کے باوجود ان کی تحریروں نے مجھے اپنے گوگل سرچ انجن کے مستقل استعمال پر مجبور کر کے دوبارہ ٹین ایجر کی طرح فیل کروایا، جس کے لیے میں ان کی شکر گزار ہوں. ان کی تحریروں میں میری دلچسپی الیگوری آف دا کیو کی سٹوری سے ڈیولپ ہوئی، اور ایکسپلورنگ دا یونیورس کا ایسے پڑھتے ہوئے میں ایڈگر مچل کا نام پڑھ کر اپنی کرسی سے گرتے گرتے بچی. وہ اس سے اپنی ٹیلی فون کال کا ذکر ایسے کر رہے تھے جیسے اپنے لنگوٹیا دوست کے ساتھ سائنس فکشن فلم ڈسکس کرتے ہیں. یہ تحریر ہر اس شخص کے لیے تحفہ ہے جس کو ڈیپ اسپیس ٹریول سے دلچسپی ہے. The optimism of his articles has resounded with my passion for space travel knowledge so well. I could feel the blood rushing in my brain while reading the article, and could see in front of my eyes all the marvels of human struggle to finally conquer space. What a might and will it takes to overcome all the fears to fulfill the dreams. It takes a mighty heart to stand in front of the face of the death to realize the dreams. In his part of book, Dr. Suhail has tackled many difficult questions. What is truth? What is free life? What is reality? What is time? What is life? What is right path? What is love? Why there is so much suffering in the world? But exploring the universe, what is time, and meeting the stranger stands out. Reading them excites one to the core. Reading through his articles is like walking through a science museum in which you enter to find the truth and find monuments of human struggle to defeat death, long path of evolution, time travel, deep space travel, and then the most desirable wish of the humans to meet an intelligent life outside our planetary system. And he combines heart and mind with Neil Bohr's classic answer that justice is complementary to love in response to question about his principles of complementarity. And the other door of this museum opens right in the calm, creative, psychotherapeutic clinic of Dr. Khalid Suhail. اس کتاب کے دوسرے حصے میں ڈاکٹر خالد سہیل صرف ادیب، شاعر یا ماہر نفسیات کی نظر سے ان سوالوں کا جواب تحریر نہیں کر رہے، بلکہ ان کی تحریروں میں قاری کو سائنس کے انتھوزیاسٹ، سوشل ایکٹیوسٹ اور ہسٹورین بھی ملے گا. رچرڈ ڈاکنز اینڈ مسٹریز آف ایوولوشن پڑھتے ہوئے ہر بیولوجی کا شدائی خوشی محسوس کرے گا کہ ڈاروین اور ڈاکنز کا امتزاج اس خوشی کے ساتھ آپ کو سینس آف ایڈونچر دیتا ہے کہ کانسیپٹ آف جینز اینڈ کانسیپٹ آف مینز اس کے علاوہ آپ کے لیے کیا کر سکتے ہیں. لیکن ڈاکٹر صاحب کا ہیومن لونگ سائیکارٹسٹ ان سے مینز لبریشن بیٹر لیٹ دین نیور میں یہ کلاسک جملہ لکھواتا ہے کہ ان مائی اوپینین مین آر لیگنگ بیہائنڈ ان دس ایوولوشن، کیونکہ وہ ایوولوشن تھرو ایجوکیشن پر یقین رکھتے ہیں، اس چیز کا ادراک رکھتے ہیں کہ وہ مرد جو آج بھی مردانگی کے کھوکھلے تصور میں سے نکل نہیں پا رہے، نہ صرف وہ اپنے سے منسلک خواتین کو نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ خود بطور انسان کبھی گرو نہیں کر پاتے اور نہ ہی زندگی کا مزہ لے پاتے ہیں. وہ انہی مردانگی کی فرسودہ روایات کی جیل میں قید رہتے ہیں جن میں 1600 کے مرد تھے. جس طرح انہوں نے شادی شدہ جوڑوں میں ایموشنل ابیوز اور اس کے ٹراما کو ڈیل کیا ہے، وہ میرے جیسے بہت سے نام نہاد سوشل ایکٹیوسٹ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. کیونکہ ہم شادی میں میرٹل فزیکل وائلنس کی بات کرتے کرتے یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ خواتین جن کو اپنے رشتوں میں ایموشنل ابیوز کا سامنا کرنا پڑتا ہے وہ ساری عمر
वो जिस्मानी तशद्दुद से कहीं ज़्यादा खौफनाक होता है। आपके दिमाग पर जो चोटें लगती हैं वो आप किसी को नहीं दिखा सकते। सारी उम्र एक एब्यूजिव रिलेशनशिप में अपने आप को नाकर्दा गुनाहों की सज़ा देते गुजारते हैं, और ऐसे रिश्ते सिर्फ मर्द और औरतों के लिए नुकसानदेह नहीं होते बल्कि उनके बच्चों के लिए भी नुकसानदेह होते हैं। इमोशनल अब्यूज़ का एक विशियस साइकिल चलता रहता है। बकौल डॉक्टर साहब ऐसे कपल्स के बेड पर कैक्टस के पौधे होते हैं। मैं इसमें सिर्फ इतनी तरमीम डॉक्टर साहब की इजाज़त से करूँगी कि कैक्टस पर तो फिर भी साल में एक दफ़ा फूल लग जाते हैं। मेरे ख्याल में ऐसे कपल्स के बेड पर सिर्फ कीकर के कांटे उगते हैं, जिससे ना सिर्फ वो खुद दोनों लहू लहान रहते हैं बल्कि उनके बच्चे भी। साइकिल ऑफ लव, फ्रीडम एंड इंटीमेसी, जहाँ पर्सनल बाउंड्रीज और लव जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स को डिस्कवर करते हैं, वहाँ 7 कॉजेज ऑफ ह्यूमन सफरिंग का बतौर ह्यूमैनिस्ट डॉक्टर साहब इंसान को की तकलीफों का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस और निजात की एक सेकुलर दुआ है। मैं ये बात पहले भी कर चुकी हूँ कि डॉक्टर खालिद सुहेल वो एथिस्ट हैं जो हर इंसान को उसका खुदा तलाश करने में मदद करते हैं। इसलिए गॉड इज अ मेटाफोर की इन 2 सफ़ों में कहीं भी आपको एक ऐसा एथिस्ट नहीं मिलता जो अपनी इमली काबिलियत झाड़ रहा हो और मजहब और मजहबी शख्सियात को नीचे दिखा रहा हो, बल्कि इसमें एक ख्वाहिश है इस उम्मीद के साथ कि इंसान मुकद्दस और तकद्दुस के आगे देखने के लिए दिमाग की आंखें खोले, ताकि नफरत और जंग का जो अलाव हवस के सुदागरों ने भड़काया है उस पर पानी डाला जा सके, बतौर इंसान हम इज्तिमाई तरक्की कर सकें। डॉक्टर खालिद सुहेल और डॉक्टर सुहेल ज़ुबैरी इस किताब रिलीजन, साइंस एंड साइकोलॉजी में जुड़े मुश्किल सवालात को सेंसिटिवली डील किया है। दुख मुझे इस बात का है कि इसमें कहीं 72 हूरों के किस्से पढ़ने और चस्के लेने का जिक्र नहीं है, लेकिन खुशी इस बात की है कि इस किताब में इतने डाइवर्स टॉपिक्स को कवर किया गया है कि ये जहाँ आपके दिमाग की चूल्हे हिला देती है, वहाँ ये अपने पढ़ने वालों को बगैर ऑफेंड किए उन टॉपिक्स पर सोचने पर मजबूर करती है जिनको हम मुकद्दस करार देकर अलमारी के सबसे ऊंचे शेल्फ पर रख देते हैं। यकीन कीजिए कि दोनों डॉक्टर साहिबान मुझ जैसों की जहालत मिटाने की जिम्मेदारी का बेड़ा उठाएं, उसको खुदा की मर्जी करार देकर इंसान के गुनाहों और अधूरे इल्म और काम का बोझ खुदा के कंधे पर डालने के लिए तैयार नहीं है। कि बकौल मीर खुदा को काम तो सौंपे हैं मैंने सब, लेकिन रहे है खौफ मुझे वहाँ की बेनियाजी का। शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा सारा जी साहिबा बड़े और ख़ास से पढ़ती हैं।